دن کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم زمانے جاہلیت سے اس میں کھیلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان دو دنوں کے بدلے میں ہمارے لیے سال بھر میں دو عید کے دن رکھے ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اگر ہم ان دونوں میں غور کریں گے تو یقیناً یہ دونوں بھی عید وہ عید ہے جس میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے عید کا دن وہی ہے جس دن ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں اور اللہ کو راضی کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہمارے لیے عید کا دن۔ خصوصاً گزشتہ جو 9 دن گزرے اور آج کا 10ویں ذی الحجہ کا دن، یہ سارے کے سارے 10 دنوں کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اور ان دنوں کے اندر کیے جانے والے نیک اعمال اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ خصوصاً ان 3 دنوں کی فضیلت 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ، ان 3 دنوں کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 دن کے اندر سب سے افضل عمل کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور جس عمل سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ قربانی والا عمل ہے۔ وہ یہ عمل ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے جانور کو ذبح کریں اور اس کا خون بہائیں۔ اس سے افضل عمل ان 3 دنوں کے اندر کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اس چیز کا احساس، اس چیز کی فکر ہو کہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں یہ اللہ کے حکم پر دے رہے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے دے رہے ہیں۔ دوسری یہ چیز ذہن میں ہو کہ یہ جو قربانی دے رہے ہیں اس کا مقصد خالص اللہ کو راضی کرنا ہے، دوسروں کو دکھانا، نام و نمود، شہرت، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں بلکہ ہمارے دل اور دماغ میں وسوسے کے طور پر بھی نہ آئے۔ بس ایک ہی جذبہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس واقعے کو یاد کریں جس واقعے کی نسبت اللہ رب العزت نے یہ قربانی ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بار بار خواب کے اندر یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 2 یا 3 مرتبہ یہ خواب دیکھے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم پر ذبح کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیے تیار کیے اور وہاں سے لے کر وہ ایک میدان کے اندر وہاں پر پہنچے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ راستے میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے چھوٹے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اللہ کے حکم پر تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، تو تمہاری کیا رائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی رائے معلوم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی تربیت دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے حکم پر بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اللہ کے حکم پر جمنے والا پاؤ گے، اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا پاؤ گے، اللہ کے حکم پر جمنے والا پاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے، شیطان نے تینوں کو بھی بھٹکایا، حضرت حاجر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تینوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کی، قربانی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن تینوں نے بھی اس کو جو ہے اس شیطان مردود کو کنکریاں ماری۔ تو یہ شیطان ابلیس کا معمول ہے، یہ معاملہ ہے، اور اس کے جو ہے نسل، اس کی ذریت کا یہ معاملہ ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان نیک اعمال سے ہم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس چال بازی سے، اس مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچائیں اور شیطان کی باتوں میں نہ پڑیں۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے، اللہ رب العزت کہیں گے کہ میدان حشر میں کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی جو ہے پرستش اور شیطان کی عبادت نہ کرو،
یہ شیطان کی پرستش اور عبادت یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں شیطان کی بات کو مانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں جو ماری، وہ حضرت جو اللہ رب العزت کو وہ عطائے اس خاندان کی اتنی پسند آئی کہ وہ جو مینا کے اندر رمی جمار کنکری حاجی جو ہے حاجی حضرات جو مارتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اس ادا کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا۔ پھر وہ ذبح والا عمل کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے پر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھی، ذبح کیا تو دمبا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ قد صدقت الرؤیا، جب اپنی پٹی کھولی تو دمبا ذبح ہے، اسماعیل بازو کھڑے ہیں، ان کی زبان پر یہ الفاظ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کے الفاظ۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو دمبا لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کو اور اس الفاظ کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اسی لیے حضور سے پوچھا گیا مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي یا رسول اللہ، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کو اس قربانی کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا فمسوف فیہا یا رسول اللہ، وہ جو دمبا ہوتا ہے وہ دمبے کے بال زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس دمبے کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور قربانی کا عمل، وہ قربانی جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے جذبے کے ساتھ، اپنے خواہشات کو ذبح کرنے کے جذبے کے ساتھ جب بندہ کرتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، تمہارے قربانی کا گوشت ہم کو نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، نہ تمہارے قربانی کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں اعمال کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے اس کی نافرمانیوں سے بچنا۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ